قرآن کا پیغام. لہٰذا ہم جو کچھ بھی نماز میں پڑھتے ہیں یہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے قرآن کے پیغام سے واقف ہیں اور آپ کا یہ پیغام ہے. جو آیت ہم پڑھتے ہیں اصل میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس پیغام. اب اگر دیکھیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی ہے، مثالیں میں نے آپ کو دے دی، بہت انگیزت مثالیں ہیں، میں آپ کو کتنی مثالیں دوں. لیکن بہرحال اب میں اس صورت پہ آتا ہوں جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں عموماً ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. اس بہانے اس صورت کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ لوگ ترجمہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بس یہ تھوڑی ریپیٹیشن ہے، تھوڑی یاد دہانی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. لہٰذا میں قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی قل کہہ دو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے. قل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی حامی کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے آپ میں اکیلا ہے، تنہا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، مددگار ہے، کوئی نہیں. نہیں، اگر آپ نے سورہ اخلاص صحیح سے سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے رب کو پہچان لیا، اور جب آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا گویا آپ نے ایک تہائی قرآن سمجھ لیا. یہ مقصد ہے یہاں پہ. یہاں پہ رب کو پہچاننا کیا؟ 4 صفات بتائی گئی ہیں رب کی، 4 خوبیاں ہیں. کسی میں بھی اگر یہ خوبی ہو تو آپ اس کو اپنا رب مان سکتے ہیں، کسی میں یہ خوبی نہیں ہے. لیکن اگلی بات جو یہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی کہ نہ اس کا کوئی باپ یا ماں ہے نہ وہ کسی کا باپ اور ماں ہے. تو آپ دیکھیں یہ چیز تو کسی بھی چیز پر لاگو ہی نہیں آتی. ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے جنی گئی ہے اور آگے جنم دے رہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے آخری صفت یہ کی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اپنے آپ میں اکیلا ہے، اپنے آپ میں ہمسر ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی. یہ جو مختلف باتیں ہم سنتے ہیں، فرشتے ہیں، یہ ہیں عذاب کے فرشتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں، ہوا کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں. یہ فرشتے ہیں، یہ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کے حکم کے تابع ہیں. یہ اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ جی چونکہ پہاڑ اللہ سے نہیں ہلا جائے گا تو یہ ہلا کر، یا وہ فرشتہ چونکہ ہماری اور آپ کی روح قبض کرتا ہے چونکہ اللہ میرے پاس آگے روح قبض نہیں کر سکتا اس لیے. نہیں، یہ نہیں ہے، وہ مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے اور وہ کسی صورت سے اپنے حکم سے پہلو تہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا حکم ماننے والے لوگ ہیں. ان کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا ہے، ان سے مدد نہیں مانگی ہے. جیسے میرے اور آپ کے ذمے کام لگایا نا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ، تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کرے بھلائی. یہ میرے ذمے کام لگایا، اگر میں نہ کروں تو کوئی بات نہیں، اللہ پھر بھی کر لے گا. تو اللہ کو اس سے کوئی سروکار. لہذا یہ 4 خوبیاں، یہ 4 خوبی کسی اور میں، یہ 4 صفت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا میں نے اپنے رب ذوالجلال کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور یہ سورہ اخلاص کی جو ہے چند آیتوں میں تسلیم کیا. اس لیے یہاں پہ اللہ کے وجود کا پورا یقین پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے وجود پہ پورا ایمان کامل جمتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچان جاتے ہیں. اور جب ہم اللہ کو پہچان جاتے ہیں تو اصل میں قرآن ہمیں اللہ کی شناخت اور اللہ کی پہچان ہی بتا رہا ہے. تو گویا کہ جب ہم نے اللہ کو پہچان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے قرآن کے 1/3 حصے کو، یعنی اگر 3 حصہ قرآن کیا جائے تو پہلے حصے کو میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے. اسی طریقے سے اگر میں ایک اور آیت آپ کو، یہ تو اللہ کے وجود کا اقرار ہے. اب اللہ کے وجود اور اللہ کے مد مقابل میں نے کسی کو نہیں ماننا. اس کی ایک اور صورت ہے، وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں، اسی بہانے ہماری 2 صورتوں کی تیاری بھی ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ قل یا ایھا الکافرون ہے، سورہ کافرون ہے. سورہ اخلاص میں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. جس کو میں نے رب العالمین کہا ہے، اصل میں وہی ساری جہاں کا مالک ہے اور اس کا کوئی رب نہیں ہے. اور اس کی 4 یہ خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت کسی اور میں پائی نہیں جاتی. تو یہاں پہ یہ اب اپنے رب سے اس رشتے کو مضبوط اور اس بات کا اعلان کہ میں اپنے رب کے احکامات سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں نہیں ہٹنے والا اپنے رب کے احکامات سے. اس کے لیے میں آپ کو ایک اور صورت یہاں پہ پیش کر دوں گا، سورہ کافرون. سورہ کافرون میں اللہ کیا فرمانا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی
مذہب جب اسلام کسی مقام پر پہنچ گیا نا، جب وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ قابو آنے والے نہیں بلکہ اب تو یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو جب مد مقابل قوت کسی کو کوئی سمجھ لیتی ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھ جاتی ہے یا اس کی طاقت اور اس کے حجم کو سمجھ جاتی ہے، تو پھر اس سے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتی، پھر اس کو ٹیبل پہ لے کر آتی ہے، پھر اس سے مذاکرات کرتی ہے، جیسے کہ دنیا کا دستور ہے۔ بڑی بڑی سپر طاقت چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے لڑی ہے، جھگڑی ہے، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ لوگ قابو میں نہیں آنے والے اور یہ جو ہے ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تمام تباہی کے بعد پھر یہ آخر کار جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں اور ٹیبل ٹاک کرتی ہیں، اور وہ ٹیبل ٹاک آپ کے نظر میں ابھی آپ کو بہترین مثال ہے، جو دنیا کے پتہ نہیں 72 ممالک یا نہ جانے کتنے ممالکوں کا اتحاد جو کہ افغان میں آ کر لڑا، تباہی اور بربادی کی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کنٹرول میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا اینڈ کیا ہوا کہ جن کی برائی ہمارے ذہنوں میں انہوں نے بٹھا دی، ہم اپنے ذہن سے ان کی برائی کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ جو ان سے لڑے تھے وہ ان سے آ کر ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اور ان سے پھر بات کر رہے ہیں کہ اچھا یوں کر لو، اچھا یوں کر لو، اچھا۔ بالکل یہی صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو پیغام ہے یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب تو یہ لوگ بڑے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا وہاں پر کافروں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے مذاکرات کی جائے، لہٰذا انہوں نے مذاکرات کی ایک ٹیبل سجائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں، کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیں، کچھ دن ہم آپ کے خدا نخواستہ آپ ہمارے بتوں کو پوج لیں، کچھ دن ہم آپ کے رب کی بات، کچھ دن ہم آپ کے دین پہ عمل کر لیں، کچھ دن آپ ہمارے دین پہ عمل کر لیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن کے طور پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب باتوں سے واقف تھے، ان کو جواب بھی دینا جانتے تھے اور ان کو جواب دے بھی سکتے تھے، لیکن نبی منتظر ہوتا ہے اللہ کے حکم کا، اللہ کے حکم کا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ نے یہاں پہ واضح طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے کہہ دیجئے کہ تم کس قسم کی بات کرتے ہو، تم ہمیں اتنا کمزور، اتنا جو ہے لاغر اور اتنا کمزور ایمان سمجھتے ہو کہ تم جو بات کہو گے میں مان جاؤں گا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں سن لو یہ کان کھول کر، اے کافروں کان کھول کر سن لو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میں اس بات کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تم بھی نہیں ہو عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم دھوکے دیتے ہو، تم ہمیں جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہو۔ لہٰذا سورہ اخلاص میں نے اللہ کی وجودگی کا اعلان کیا، اس کے مرتبے، اس کے مقام کو پہچانا، اور سورہ کافرون میں دو ٹوک جواب دے دیا کہ مجھے ہلکا مت لو، یہ نیگوسیشن کی بات نہ کرو، ہم لوگ نیگوسیشن پہ نہیں آنے والے۔ جب میرے دل میں اللہ اور اس کا رسول اتر گیا، اب تم لوگ میرے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو نکال نہیں سکتے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کافروں، یہ اس قسم کی باتیں اور ایسی بہلانے اور پسلانے والی اور مجھے راہ گم کرنے والی باتیں نہ کرو۔ میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کر سکتا ہوں۔ پھر اس بات کو ریپیٹ کیا گیا، جان رکھو تم نہیں عبادت کر سکتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ میرے لیے بندگی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پر منحصر ہے اور محدود ہے، اور میری بندگی قل اللہ وحد پر محدود ہے، میں اس سے آگے نہیں جانے والا اور اس سے دائیں بائیں نہیں ہونے والا۔ لہذا سورہ کافرون میں دو ٹوک انکار ہے کافروں کے عمل سے، اور دو ٹوک انکار ہے ان کے فعل پہ، اور دو ٹوک انکار ہے ان کے عقیدے کی کہ میں نہیں مانتا تمہارے عقیدے کو۔ اس لیے آخر میں کہا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔
لوگ اس کو ہم آپ آپس میں اس کو مثالیں دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے. جب ہم مسلمانوں کو کوئی بات سمجھانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لکم دینکم. تم قرآن میں نہیں پڑھتے, تم نے کہہ دیا نماز پڑھنا چاہیے, بس میں نے سن لیا. تم نے کہہ دیا قبر کا عذاب ہے, بس میں نے سن لیا. میرا اور میرے رب کا واسطہ ہے اور مجھے قبر میں جواب دینا ہے. تم اپنے ذہن سے یہ بات نکالو, بس جو تم نے کہا میں نے سمجھ لیا. آپ نے سمجھا دیا نا, میں نے سمجھ لیا. اب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, روزہ رکھوں نہ رکھوں, عبادت کروں نہ کروں, یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے. لکم دینکم, تم نے نہیں سنا لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. چونکہ ہم بحیثیت مسلمان, میرا اور دوسرے کلمہ گو بھائی کا راستہ ایک ہی ہے, ہمارے راستے جدا نہیں ہیں. لہذا سورہ اخلاص میں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, اور سورہ کافرون میں کافروں کی جو بت پرستی ہے, جو اللہ سے ہٹ کر عبادت ہے, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ہے, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے رکوع و سجود ہے, سورہ کافرون میں ان تمام باتوں کا انکار ہے.